السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ میرا نام نیلم ہے۔ میں ساہیوال کے ایک پرسکون گاؤں کی باسی ہوں۔ 13 برس پہلے میری شادی ایک نہایت خوش مزاج، نیک دل اور محبت کرنے والے انسان سے ہوئی تھی۔ وہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھے۔ ہمارے دن ہنسی خوشی میں گزرتے تھے۔ چھوٹا سا گھر، چند خواب اور بے شمار محبتیں، بس یہی ہمارا سرمایہ تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت ہماری مسرتوں کو توڑ نہیں سکتی۔ صبح جب وہ کھیتوں کی طرف جاتے تو میرا دل چاہتا تھا کہ وقت تھم جائے، اور شام جب وہ واپس لوٹتے تو ہمارے صحن میں ان کی آواز گونجتی۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری 1 سال کے بعد آئی۔ اللہ نے ہمیں ایک بیٹے کی صورت میں اپنی رحمت بخشی۔ میں نے پہلی بار جب اسے گود میں لیا تو یوں محسوس ہوا جیسے کائنات میرے قدموں میں رکھ دی گئی ہو۔ ہم دونوں نے اس کا نام ایان رکھا۔ یہ نام صرف ایک لفظ نہیں تھا، بلکہ ہماری تمام امیدوں اور خوابوں کا عکس تھا۔ شوہر کے چہرے پر جب وہ ایان کو دیکھتے تو خوشی کی چمک پھیل جاتی۔ ایان کی ہنسی گویا ہمارے گھر میں بہار لے آتی۔ ایان ہمارا واحد سہارا اور آنکھوں کا تارا تھا۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی جان لگا کر اسے ہر خوشی دیں گے۔ اس کے لیے کھلونے، خوبصورت کپڑے اور لذیذ کھانے، ہم اس کی ہر خواہش پوری کرنے میں خوشی محسوس کرتے۔ مجھے یاد ہے جب وہ چھوٹا سا ہاتھ پھیلا کر اپنی ضد منواتا تو ہم ہنستے ہوئے سب کچھ اس کے قدموں میں ڈال دیتے۔ اس پر ہر لمحہ پہرا لگاتے تاکہ کوئی بد نظر نہ ڈال سکے۔ ہماری خوشیوں کا محور صرف وہی تو تھا۔ لیکن زندگی ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی۔ وقت کا پہیہ گھومتے گھومتے اچانک ایسا حادثہ لے آیا جس نے ہماری دنیا اجاڑ دی۔ ایان کی 11ویں سالگرہ تھی۔ پورا گھر خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کیک بنایا اور سجاوٹ کی۔ ایان اپنے والد سے ضد کر رہا تھا کہ وہ بازار سے نیا تحفہ اور کیک بھی لائیں۔ اس کے والد نے مسکراتے ہوئے وعدہ کیا کہ وہ ابھی لاتے ہیں۔ وہ گھر سے نکلے تو ہمیں کیا خبر تھی کہ وہ لمحہ ہماری زندگی کا سب سے بھیانک موڑ بن جائے گا۔ شام ڈھلے ایک خبر نے ہمارے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ ایان کے والد ایک خوفناک سڑک حادثے میں دم توڑ چکے تھے۔ یہ خبر سن کر میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ ایان اپنی معصوم آنکھوں سے بار بار دروازہ دیکھ رہا تھا کہ ابو واپس آئیں گے، لیکن وہ کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ میرا جگر کا ٹکڑا معصومیت سے پوچھتا، امی، ابو کہاں ہیں؟ اور میرے پاس جواب دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ اس دن میری ہنسی، میری خوشیاں سب دفن ہو گئیں۔ زندگی ایک پل میں کس طرح بدل جاتی ہے، یہ میں نے اس دن محسوس کیا۔ اب میں اور میرا بیٹا دنیا کی سختیوں کے سامنے اکیلے کھڑے تھے۔ گاؤں کے لوگ دلاسے دیتے رہے، مگر میرا دل جانتا تھا کہ وہ خالی دلاسے ہیں۔ نہ شوہر کی مسکراہٹ لوٹ سکتی تھی اور نہ ہی اس کی محبت بھری موجودگی، لیکن ایان کے لیے مجھے جینا تھا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور خود سے وعدہ کیا کہ چاہے دنیا میرے خلاف ہو جائے، میں اپنے بیٹے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ زندگی کے اخراجات سنبھالنا مشکل تھا۔ میرے پاس کوئی سہارا نہ تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود کچھ کروں گی۔ خوش قسمتی سے مجھے ایک نجی اسکول میں نوکری مل گئی۔ وہاں میں پریپ کلاس کے بچوں کو پڑھانے لگی۔ دن بھر اسکول میں ننھے منھے بچوں کے بیچ رہتی اور شام کو اپنے ایان کے پاس لوٹتی۔ اگرچہ یہ سب بہت تھکا دینے والا تھا، لیکن میں اپنے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے سب کچھ برداشت کرتی۔ میں ہر رات بستر پر لیٹ کر سوچتی تھی کہ اگر اس کے والد زندہ ہوتے تو آج سب کچھ کتنا مختلف ہوتا، لیکن پھر دل کو خود کو تسلی دیتا کہ ماں بھی باپ بن سکتی ہے۔ میں نے ایان کو پانے کے لیے دنیا کی ہر سختی برداشت کر سکتی ہوں، مگر دل کے کسی کونے میں یہ خوف بھی موجود تھا کہ ایک دن کہیں میرا بیٹا بھی وقت کی بے رحمی کا شکار نہ ہو جائے۔ ایان کے لیے میرا پیار حد سے بڑھ گیا تھا۔ میں اس کی ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی جان کھپاتی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ کبھی اپنے والد کی کمی محسوس نہ کرے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کا دل خاموش خاموش رہنے لگا تھا۔ شاید وہ اپنے والد کی جدائی کے زخم کو سہ نہیں پا رہا تھا۔ میں ہر وقت اس کے لیے دعا کرتی کہ اللہ اسے حوصلہ دے اور میری گود کبھی ویران نہ ہو۔ اسی طرح ہماری کہانی کا پہلا باب ختم ہوا۔
ایک خوشحال زندگی کے خواب دیکھنے والے گھر کو وقت نے اجاڑ دیا۔ اب میں اور ایان ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے، مگر آنے والے دنوں میں مجھے اندازہ بھی نہ تھا کہ یہ صدمہ ہی اصل آزمائش نہیں بلکہ اصل اندھیرا ابھی ہمارے راستے میں چھپا ہوا ہے، اور وہ اندھیرا ہمیں کس حد تک توڑ ڈالے گا، یہ سوچ کر بھی میری روح کانپ اٹھتی ہے۔ ایان کی والد کی موت کے بعد میری زندگی گویا رک سی گئی تھی، مگر سب سے زیادہ صدمہ اس ننھے دل نے برداشت کیا جس کی عمر کھیلنے اور مسکرانے کی تھی۔ وہ بچہ جو کبھی گھر میں اپنی ہنسی اور شرارتوں سے گنجائے رکھتا تھا، اچانک خاموشیوں میں گم ہو گیا۔ ایان کی آنکھوں سے چمک جیسے بجھ سی گئی۔ اب وہ نہ کسی دوست کے ساتھ کھیلتا، نہ ہی کوئی ضد کرتا۔ اس کی زبان جیسے قفل ہو گئی تھی اور اس کی معصوم مسکراہٹ کہیں کھو سی گئی تھی۔ گھر میں ہر وقت ایک بھاری خاموشی چھائی رہتی۔ میں جب اسکول سے تھکی ہاری واپس آتی تو اسے ایک کونے میں بیٹھا ہوا پاتی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی کا ساون ٹپکتا رہتا۔ کھانے کی پلیٹ سامنے رکھتی تو وہ چند نوالے کھا کر چھوڑ دیتا۔ میرے پاس میرے لیے یہ سب کچھ ناقابل برداشت ہوتا تھا۔ میں اسے بار بار سمجھاتی، گلے سے لگاتی، پیار کرتی، تسلی دیتی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اس کے دل کا بوجھ کم نہ ہوتا۔ وقت گزرتا گیا اور ایان کی حالت مزید بدلتی گئی۔ مجھے یوں لگتا جیسے وہ کسی انجانے خوف میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشت چھپی ہوئی ہوتی۔ کئی بار میں نے سوچا کہ شاید یہ سب باپ کی جتائی کا اثر ہے، مگر دل کہتا تھا کہ کہانی کچھ اور ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر جیسے کسی نے اس کی زبان بند کر دی ہو۔ میری مجبوری یہ تھی کہ میں دن کے اوقات اسکول میں گزارتی۔ اسی دوران ایان زیادہ تر اپنے چچا کے گھر چلا جاتا۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہاں اسے کچھ سکون ملتا ہے۔ اس کے چچا چند ہی برس پہلے اپنی بیوی سے الگ ہو گئے تھے، اس لیے ان کے گھر میں تنہائی تھی۔ میں نے سمجھا کہ ایان کو شاید وہاں باپ جیسی اپنائیت ملتی ہے۔ مجھے لگا کہ وہاں جا کر وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتا ہوگا۔ اسی خیال سے میں نے اسے ہر روز جانے دیا۔ شروع میں یہ دیکھ کر مجھے کچھ اطمینان ہوا کہ ایان خود بھی وہاں جانے کی خواہش ظاہر کرتا تھا۔ وہ کہتا کہ چچا کے پاس وقت اچھا گزرتا ہے، مگر رفتہ رفتہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ یہ بات مکمل سچ نہیں۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تو کبھی نظر ہی نہیں آئی، بلکہ ہر روز وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور خوفزدہ لگنے لگا۔ اسکول کے اساتذہ سے جب میں نے اس کا حال پوچھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ایان اب پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتا۔ وہ کلاس میں بیٹھا رہتا ہے لیکن ذہن کہیں اور بھٹکتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی وہ اتنا سہما ہوا دکھائی دیتا ہے جیسے کسی نے اسے ڈرا دیا ہو۔ استاد کہتے کہ وہ کسی بچے سے بات تک نہیں کرتا۔ اس بات نے میرے دل کی دھڑکن اور تیز کر دی۔ میں نے کئی بار ایان کو سمجھانے کی کوشش کی، کبھی نرم لہجے میں، کبھی سختی سے۔ میں نے کہا، بیٹا تم مجھے اپنا دکھ کیوں نہیں بتاتے؟ مگر وہ صرف نظریں جھکا لیتا۔ اس کی خاموشی میں ایک صدی کا بوجھ محسوس ہوتا۔ وہ بار بار چچا کے گھر جانے کی ضد کرتا اور یہ ضد میرے لیے ایک معمہ بنتی جا رہی تھی۔ مجھے یوں لگتا جیسے میرا بیٹا کسی انجانی گرفت میں جکڑ گیا ہے۔ وہی بچہ جو کبھی اپنی ضدوں اور کہکہوں سے میرا دل بہلاتا تھا، اب ایک اجنبی سا لگنے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر راتوں کو میری آنکھوں سے نیند غائب ہو جاتی۔ میں کمر پر سر رکھتی، مگر دل کی بے چینی مجھے اٹھا دیتی۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا تھا کہ اس کا بچہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہا ہو اور وہ بے بس کھڑی دیکھتی رہے۔ میں اکثر خود کو تسلی دیتی کہ یہ سب وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، شاید باپ کی کمی آہستہ آہستہ بھر جائے، مگر دل کے نہا خانے سے ایک آواز آتی کہ معاملہ صرف اتنا نہیں، کوئی اور بات ہے جس نے ایان کی روح کو جھنجھوڑ ڈالا ہے۔ مگر وہ کیا ہے؟ یہ راز میرے لیے ایک سوال بن گیا۔ میرے لیے دن گزارنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ صبح اسکول میں بچوں کے درمیان رہتی تو ان کے کہے مجھے یاد دلاتے کہ میرا بیٹا بھی کبھی ایسا ہی تھا۔ شام کو گھر آتی تو خاموشی میرے کانوں میں گونجنے لگتی، اور جب ایان مجھے چپ چاپ دیکھتا تو مجھے یوں لگتا جیسے وہ اپنی آنکھوں سے کوئی انکہی کہانی سنا رہا ہے۔ ایان کی شخصیت آہستہ آہستہ بدل کر کچھ اور ہی بنتی جا رہی تھی۔ میں بے خبر تھی کہ اس تبدیلی کے پیچھے کیا طوفان چھپا ہوا ہے۔ مجھے صرف اتنا نظر آتا تھا کہ میرا بیٹا کھو رہا ہے
اور میں بے بسی کے ساتھ اسے واپس پانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہوں، مگر میری ساری محنت بے اثر جا رہی تھی۔ ایک انجانی دیوار تھی جو ہمارے بیچ کھڑی ہو چکی تھی، اور میں اس دیوار کے اس پار کی حقیقت کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھی۔ ایان کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ بچہ جو کبھی شرارتی اور خوش گفتار تھا، اب ایک پتھر کی مورت بن گیا تھا۔ وہ دن بھر ایک کونے میں بیٹھا رہتا، نہ کسی سے بات کرتا، نہ کھیلتا، نہ ہی ہنستا۔ میں کھانے کی پلیٹ رکھتی تو وہ محض 2 نوالے کھا کر چھوڑ دیتا۔ اس کی ہڈیاں نمایاں ہوتی جا رہی تھیں اور بدن کمزور سے کمزور تھا، جیسے اس کے جسم سے جان ہی کھینچ لی گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف جھلکتا تھا جس کی کوئی وجہ وہ بتانے سے قاصر تھا۔ میں روز رات کو اپنے رب کے حضور دعا کرتی کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، مگر دن نکلتا تو ایان کی حالت پہلے سے زیادہ بگڑی ہوئی ملتی۔ وہ گھر میں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا، بس چھپ چھپ کر رہتا۔ کئی بار میں نے دیکھا کہ وہ اچانک چونک کر پیچھے مڑتا ہے، جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ یہ کیفیت میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ ایان کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل کانپ جاتا۔ میں اس سے بار بار پوچھتی، بیٹا آخر بات کیا ہے؟ اتنے ڈرے ڈرے کیوں رہتے ہو؟ مگر وہ صرف نظریں جھکا لیتا اور خاموش رہتا۔ میں اسے بہلانے کے 1000 جتن کرتی، مگر اس کی زبان جیسے کسی نے قفل کر دی ہو۔ اس کی خاموشی میرے لیے چیخوں سے بھی زیادہ اذیت ناک تھی۔ سب سے زیادہ پریشانی تب ہوئی جب اس نے ہر دوسرے دن چچا کے گھر جانے پر اصرار شروع کر دیا۔ وہ بار بار ضد کرتا کہ وہ وہیں سونا چاہتا ہے۔ پہلے میں سمجھی تھی کہ شاید وہاں اسے سکون ملتا ہے، مگر اب معاملہ کچھ اور لگنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی بجائے وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ آخر وہاں جا کر وہ کیا کرتا ہے، تو اس نے صرف اتنا کہا، بس امی مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے لہجے میں لرزہ تھا، جیسے اس کے پیچھے کوئی انجانی مجبوری چھپی ہوئی ہو۔ میں نے کئی بار اسے زبردستی روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ چپ ہو جاتا اور کئی گھنٹوں تک کسی سے بات نہ کرتا۔ اس کی ضد اور خاموشی نے میرے دل میں ایک عجیب سا خدشہ پیدا کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی بڑی بات ہے جسے میرا بیٹا چھپا رہا ہے، مگر یہ بات کیا ہے؟ اس کا جواب میرے لیے ایک اندھیرا تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کے لیے کئی طریقے آزمائے، کبھی اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی، کبھی اس کے پسندیدہ کھانے بنائے، کبھی گلے لگا کر کہا کہ وہ مجھ پر بھروسہ کرے، مگر ہر بار اس کے ہونٹ بند رہے اور آنکھیں خوف سے لرزتی رہیں۔ کبھی کبھی وہ چڑچڑا ہو جاتا اور کہتا، امی آپ کیوں بار بار پوچھتی ہیں؟ اس کے یہ الفاظ میرے دل کو چھلنی کر دیتے۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا تھا کہ اس کا بیٹا اپنی اذیت کو لفظوں میں بیان نہ کر سکے۔ راتوں کو میں کروٹیں بدلتی رہتی۔ میں سوچتی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ میرا بیٹا یکدم اتنا بدل گیا۔ اس کے والد کی موت کا صدمہ ضرور تھا اسے، لیکن یہ کیفیت اس سے بڑھ کر تھی۔ یہ خوف، یہ وحشت، یہ ضد، یہ سب کسی بڑی حقیقت کی طرف اشارہ تھا، مگر وہ حقیقت ابھی پردے میں تھی۔ میں نے کئی بار ایان کو چپکے سے دیکھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا رہتا، کبھی کھڑکی کے باہر دیکھتا، کبھی اپنے ہاتھوں کو سہلاتا جیسے کسی یاد کو چھپا رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں وہی خوف نمایاں رہتا۔ میں دل ہی دل میں ٹوٹتی جا رہی تھی۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر میں نے اسے کمرے میں پایا۔ وہ زمین پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ میں نے اسے گلے لگایا اور کہا، بیٹا مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری ماں ہوں، مجھے سب بتاؤ۔ مگر اس نے میرے بازو جھٹک دیے اور کہا، امی آپ کچھ نہیں سمجھیں گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے یہ الفاظ میرے لیے گویا کسی تلوار سے کم نہ تھے۔ میری بے بسی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ میں نے اپنے طور پر ہر کوشش کر لی تھی، لیکن ایان کی حالت بہتر ہونے کی بجائے مزید بگڑ رہی تھی۔ اس کی خاموشی اب چیخوں میں بدل رہی تھی، مگر وہ پھر بھی لب نہیں کھول رہا تھا۔ میں اکثر سوچتی کہ اگر میں نے جلد حقیقت نہ جانی تو کہیں میرا بیٹا مکمل طور پر ٹوٹ نہ جائے۔ یہ خوف میرے دل کو ہر وقت جکڑے رکھتا۔ میں دن رات ایک ہی دعا کرتی کہ اللہ مجھے وہ روشنی دے جو میرے بیٹے کی اس تاریکی کو ختم کر سکے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں ابھی تک اندھیرے میں ٹامکٹوئیاں ہی مار رہی تھی، اور میرا بیٹا روز بروز میری آنکھوں کے سامنے گم ہوتا جا رہا تھا۔ ایان کی بگڑتی ہوئی حالت نے میرا دل بے چین کر دیا تھا۔
اب وہ نہ ٹھیک سے کھاتا تھا، نہ سوتا، اور نہ ہی اس کی قد و قامت میں کوئی بڑھوتری ہو رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وقت اس کے لیے ٹھہر سا گیا ہے۔ میں اسے دیکھتی تو دل پر ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہوتا۔ ایک ماں کے لیے اپنے بچے کو یوں ٹوٹتے دیکھنا کسی قیامت سے کم نہیں۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ بات صرف باپ کی کمی کی نہیں، اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں سچائی خود ڈھونڈ کر رہوں گی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ ایسا ہے جو ایان چھپا رہا ہے۔ مجھے اپنے بیٹے کی فطرت کا علم تھا، وہ کبھی اتنا خاموش، سہما ہوا یا اجنبی سا نہیں تھا۔ یہ وہ ایان نہیں تھا جو ہر وقت کہے بکھیرتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ کسی نہ کسی حقیقت نے اس کا بچپن چھین لیا ہے، اور یہ حقیقت جاننے کے لیے مجھے خود قدم اٹھانا تھا۔ سب سے پہلے میں نے اس کے اسکول پر نظر رکھی۔ میں اچانک وہاں جاتی، کبھی اس کی کلاس کے دروازے پر کھڑی ہو کر دیکھتی، کبھی اس کے اساتذہ سے پوچھتی، مگر سب کا کہنا تھا کہ وہ اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ وہ کلاس میں بھی خاموش رہتا ہے، پڑھائی پر توجہ نہیں دیتا اور اکثر سہما ہوا لگتا ہے۔ کچھ بچوں نے تو یہاں تک کہا کہ اب ان سے کھیلتے کے لیے بھی وہ نہیں آتا۔ میں نے کئی بار اسے اسکول کے صحن میں اکیلا کھڑا پایا۔ یہ سب منظر میرے لیے ناقابل برداشت تھے۔ میں نے اس کے دوستوں سے بھی بات کی۔ میں چاہتی تھی کہ شاید وہ کچھ بتا سکیں، مگر حیرت انگیز طور پر سب نے کہا کہ ایان نے ان سے میل جول کم کر دیا ہے۔ نہ وہ کھیلتا ہے، نہ بات کرتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے وہ کسی انجانے خوف کے سائے میں جی رہا ہو۔ میرے سوالوں کے جواب ہر جگہ خاموشی میں لپٹے ملتے۔ یہ خاموشی مجھے اور بھی توڑ دیتی۔ گھر آ کر میں نے کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ ایک دن میں نے اسے اپنے قریب بٹھایا اور کہا، بیٹا، میں تمہاری ماں ہوں، تم مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ اگر تم کسی مشکل میں ہو تو مجھے بتاؤ۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر پھر اچانک نظریں جھکا کر چپ ہو گیا۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، مگر الفاظ نہ نکل سکے۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے، مگر کوئی طاقت اس کی زبان کو جکڑے ہوئے ہے۔ یہ صورتحال مجھے دن بدن تھکا رہی تھی۔ اسکول کے بچوں کے کہے سن کر میرا دل روتا تھا کہ میرا بچہ کیوں اس طرح خاموش ہو گیا ہے۔ گھر میں اس کی موجودگی بھی ایک بوجھل خاموشی بن چکی تھی۔ میں راتوں کو کروٹیں بدلتی اور سوچتی کہ آخر یہ راز کیا ہے۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا جیسے ایان مجھے اپنی آنکھوں سے کوئی اشارہ دے رہا ہے۔ اس کی نظر میں ایک التجا ہوتی، جیسے کہتا ہو، امی میری مدد کرو، لیکن پھر وہ فوراً نظریں چرا لیتا۔ یہ کشمکش میرے دل کو زخمی کرتی جا رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ خود آ کر سب کچھ بتائے، مگر وہ جیسے کسی دیوار کے پیچھے قید تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں خاموش نہیں بیٹھ سکتی۔ اگر وہ خود نہیں بتا رہا تو مجھے اپنی آنکھوں اور دل کے سہارے حقیقت تک پہنچنا ہوگا۔ میں نے اس کے معمولات پر زیادہ نظر رکھنی شروع کر دی کہ کب وہ گھر سے نکلتا ہے، کب واپس آتا ہے، کس سے ملتا ہے۔ یہ سب جاننا میرا فرض بن گیا تھا۔ ایک دن میں نے اس کے اسکول کے باہر دیر تک انتظار کیا۔ میں نے دیکھا کہ سب بچے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، مگر ایان سیدھا چچا کے گھر کی طرف مڑ گیا۔ یہ دیکھ کر میرا دل مزید ڈوب گیا۔ مجھے اب یقین ہونے لگا کہ گڑبڑ اسی جگہ پر ہے، لیکن یہ کیسی گڑبڑ ہے؟ یہ سوال مجھے اندر سے کھا رہا تھا۔ میں نے اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ، مجھے میرے بیٹے کی حقیقت دکھا دے، مجھے وہ طاقت دے کہ میں اسے بچا سکوں۔ مجھے لگتا تھا جیسے ایک اندھیرا سا میرے بیٹے کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، اور مجھے اس اندھیرے کو چیر کر روشنی تک پہنچنا تھا۔ میری ماں کا دل جانتا تھا کہ کچھ تو ہے جو ایان کو اندر ہی اندر کھا رہا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ یہ سوال میرے لیے سانس روک دینے والا بن گیا تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ میں اب کسی بھی قیمت پر یہ حقیقت جان کر ہی رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے خود رات کی تاریکی میں نکلنا پڑے، چاہے مجھے اپنی جان داؤ پر لگانی پڑ جائے۔ میں نے محسوس کیا کہ اصل کھیل شروع ہو چکا ہے۔ میں ایک ایسی جنگ میں قدم رکھ چکی ہوں جہاں سامنے دشمن چھپا ہوا ہے، مگر میرا ہتھیار صرف ایک ماں کا دل ہے، اور مجھے یقین تھا کہ ایک ماں کا دل کبھی ہارتا نہیں۔ اس دن شام ڈھلے جب بارش کی بوندیں آسمان سے زمین پر موتیوں کی طرح برس رہی تھیں۔ ایان نے ایک بار پھر ضد کی کہ وہ چچا کے گھر جانا چاہتا ہے۔
میرا دل عجیب طریقے سے دھڑکنے لگا۔ میں نے بظاہر مسکراتے ہوئے اجازت دے دی، مگر اندر ہی اندر فیصلہ کر لیا کہ میں آج اس کا پیچھا ضرور کروں گی۔ آج کی رات سچائی کا پردہ چاک ہونا ہی تھا۔ ایان چھتری لیے چچا کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ میں تھوڑے فاصلے پر پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ اندھیری رات تھی، بارش تیز ہو چکی تھی، گلیاں سنسان اور سنسنانی سے بھری ہوئی تھیں۔ میرے قدم دھڑک رہے تھے، مگر ایک ماں کے دل نے مجھے حوصلہ دیا۔ میں بارش کے قطروں میں بھیگی، مگر نظریں ایان کے وجود سے ہٹنے نہ دیں۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا اور میں اس کے قدموں کے نشانات پر چل رہی تھی۔ چچا کا گھر گاؤں کے کونے پر تھا، پرانا سا مکان جس کی دیواریں نمی سے سیاہ پڑ چکی تھیں۔ ایان نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور وہ اندر چلا گیا۔ میں دبے پاؤں کھڑکی کے قریب پہنچی اور وہاں سے اندر جھانکنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میرے جگر کا ٹکڑا کمرے کے ایک کونے میں دبکا بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کے آنسو زمین پر گر رہے تھے اور اس کی ہچکیوں کی آواز میرے دل کو چیر رہی تھی۔ سامنے اس کا چچا بیٹھا تھا، ہاتھ میں موبائل فون لیے ہوئے۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ بار بار ایان کو ڈراتا ہوا کہہ رہا تھا، اگر تو نے اپنی ماں کو کچھ بتایا تو میں یہ ویڈیو سب کو دکھا دوں گا، پھر دیکھنا لوگ تجھ پر کیسے ہنسیں گے اور میں تجھے جان سے بھی مار سکتا ہوں۔ میرے کانوں میں یہ الفاظ کسی بم کی طرح گونج گئے۔ میرا بیٹا دونوں ہاتھ جوڑ کر رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کی معصوم آواز گونجی، چچا مجھے جانے دو، میں کچھ نہیں بتاؤں گا، بس امی کو کچھ نہ کہنا۔ وہ منظر میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بارش کے قطروں کے ساتھ مل گئے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ دروازہ توڑ کر اندر جاؤں اور ایان کو اپنے سینے سے لگا لوں، مگر قدم زمین سے جڑے ہوئے تھے۔ میں نے پہلی بار اپنے بیٹے کو اتنی بے بسی اور خوف میں دیکھا تھا۔ چچا موبائل کو ایان کے سامنے ہلاتا اور کہے لگاتا، دیکھ، یہ ویڈیو پوری دنیا دیکھے گی، تو سب کے سامنے تماشا بن جائے گا۔ تجھے لگتا ہے کہ تو ماں کے پاس جا کر بچ جائے گا؟ نہیں، اب تو ہمیشہ میرے قابو میں رہے گا۔ ایان کی چیخیں میرے کانوں کو چیر رہی تھیں۔ وہ اپنی ہچکیوں کے بیچ بس یہی کہہ رہا تھا، یہی کہتا رہا، مجھے جانے دو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میری روح کانپ گئی۔ میں نے سوچا اگر اس رات میں یہاں نہ آتی تو میں کبھی جان ہی نہ پاتی کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ معصوم بچہ قید میں تھا اور اس کا اپنا سگا چچا اس کا دشمن بن بیٹھا تھا۔ اس لمحے میں نے جان لیا کہ ایان کی آنکھوں کی وحشت، اس کی خاموشی اور اس کی کمزوری کا راز یہی ہے۔ وہ روز روز چچا کے گھر اس لیے جاتا تھا کہ خوف نے اس کی زبان کو قید کر رکھا تھا۔ وہ بظاہر اپنی مرضی سے جاتا دکھائی دیتا، مگر حقیقت میں وہ مجبور تھا۔ بارش کی شدت اور ہوا کی آواز کے بیچ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میرے لبوں پر بے اختیار دعا آئی، یا اللہ مجھے میرے بیٹے کو اس ظلم سے نکالنے کی طاقت دے۔ میرے وجود کے ہر ریشے میں آگ لگ چکی تھی۔ ایک طرف میرا بیٹا تھا جو اپنی معصومیت میں روتا رہا، اور دوسری طرف اس کا چچا تھا جو شیطان کی طرح اسے بلیک میل کر رہا تھا۔ میں نے کھڑکی سے نظریں ہٹائیں اور پیچھے ہٹ گئی، مگر دل نے کہا نہیں، اب خاموش رہنا گناہ ہوگا۔ اگر آج میں نے قدم نہ اٹھایا تو کل میرا بیٹا مکمل طور پر ٹوٹ جائے گا۔ بارش میرے جسم کو بھگو رہی تھی، مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ میری آنکھوں میں صرف ایک تصویر تھی، ایان کا لرزتا ہوا وجود۔ اس منظر نے مجھے موت کے برابر اذیت دی۔ اسی رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کھیل ختم ہونا تھا۔ اب میں خاموش تماشائی نہیں رہوں گی۔ وہ مرد جسے ایان چچا کہتا تھا کل قید میں ہوگا اور میرا بیٹا آزاد۔ میں نے آنسو پونچھے اور دل میں قسم کھائی کہ چاہے اندھیروں سے گزرنا پڑے، میں اپنے بیٹے کے لیے روشنی ضرور تلاش کروں گی۔ بارش تھم گئی تھی، لیکن میرے دل کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا تو چچا کے مکروہ کہے اب بھی کمرے میں گونج رہے تھے۔ وہ موبائل ہلا ہلا کر ایان کو مزید ڈراتا رہا۔ اچانک اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی جس میں سفید رنگ کی گولیاں تھیں۔ اس نے زبردستی ایان کے ہاتھ میں ایک گولی تھمائی اور درندہ صفت لہجے میں بولا، یاد رکھنا یہ دوا روز کھانی ہے،
اگر تم نے انکار کیا تو نہ صرف یہ ویڈیو سب کو دکھاؤں گا بلکہ تمہاری ماں کو بھی نقصان پہنچاؤں گا۔ یہ دوا تمہیں بڑا نہیں ہونے دے گی، تم ہمیشہ کمزور رہو گے، ہمیشہ میرے قابو میں۔ میرے کانوں میں یہ آواز گونجتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری روح کانپ گئی۔ میرا بیٹا، میرا جگر کا ٹکڑا، جسے میں نے اپنی جان سے بڑھ کر پالا تھا، وہ اس حیوان کے ہاتھوں زہر جیسی دوائی کھا رہا تھا۔ یہ سوچ کر میرا سانس رکنے لگا۔ ایان نے روتے ہوئے کہا، چچا مجھے یہ دوا نہ دو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ لیکن اس وحشی نے کہکہا لگایا اور سخت لہجے میں بولا، یہی دوا ہے جو تمہیں میرے قابو میں رکھے گی، ورنہ سب کو تمہاری بے بسی کی ویڈیو دکھا دوں گا۔ ایان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ دوا کو ہاتھ میں تھامے کانپ رہا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ ابھی دروازہ توڑ کر اندر جاؤں اور اپنے بیٹے کو اپنی آغوش میں چھپا لوں، مگر میں جانتی تھی کہ اگر میں نے ذرا سی بھی آواز پیدا کی تو یہ درندہ فوراً سب کچھ بگاڑ دے گا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، میں دیوار سے ٹیک لگا کر پیچھے ہٹی، میرے قدم لرزنے لگے اور اچانک میرا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرا گیا۔ ایک چھوٹی سی آواز پیدا ہوئی، اس آواز نے کمرے کا سکون توڑ دیا۔ چچا فوراً چونک کر دروازے کی طرف لپکا اور اس کی آنکھوں میں وہی وحشت تھی، وہی درندگی۔ میں نے پہلی بار اسے قریب سے دیکھا تو محسوس ہوا کہ یہ انسان نہیں بلکہ ایک بھیانک سایہ ہے۔ اس کے قدموں کی چاپ قریب آتی گئی اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ باہر آیا تو میری آنکھیں اس کی آنکھوں سے ٹکرائیں، لمحہ بھر کو میں پتھر کی مورت بن گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی درندگی تھی کہ میری جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے میری طرف گھورتے ہوئے کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم نے کیا دیکھا؟ میری زبان گنگ ہو گئی، میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر ایان کمرے کے اندر تھا۔ ایک ماں کا دل کیسے اپنے بیٹے کو تنہا چھوڑ سکتا تھا؟ میری سانس اٹکنے لگی، دل نے کہا کہ بھاگ جاؤ مگر ممتا نے قدموں کو جکڑ لیا۔ چچا نے میرے قریب آ کر موبائل میرے سامنے ہلایا اور غرایا، یہ سب تمہارے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے، تمہیں اندازہ ہے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کے چہرے پر ایسی شیطانی مسکراہٹ تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے حوصلہ جمع کیا اور کہا، تم نے میرے بیٹے کو برباد کر دیا ہے، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ الفاظ میرے لبوں سے لرزتے ہوئے نکلے۔ اس نے کہکہا لگایا اور بولا، تم سمجھتی ہو کہ کوئی تمہاری بات پر یقین کرے گا؟ یہ موبائل، یہ ویڈیوز سب میرے پاس ہیں، میں سب کو دکھا دوں گا، پھر تمہارا بیٹا ہمیشہ بدنام رہے گا، تم دونوں کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ یہ سن کر میری روح لرز گئی۔ اس کے الفاظ کسی زہر کی طرح میرے دل میں اترتے گئے، مگر میں نے اندر ہی اندر فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں خاموش نہیں رہوں گی۔ میرا بیٹا میری امانت ہے اور میں اسے ہر صورت اس عفریت کے پنجے سے نکالوں گی۔ بارش رک چکی تھی لیکن میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو وہ مزید آگے بڑھا۔ میرے دل نے چیخ کر کہا، نیلم اب وقت آ گیا ہے، یا تو اپنے بیٹے کو اس درندے سے بچا لے یا ہمیشہ کے لیے اسے کھو دے۔ ایان اندر سے کانپتی ہوئی آواز میں بولا، امی مجھے لے جاؤ۔ اس کی یہ پکار میرے وجود میں بجلی کی طرح گونجی۔ میں جان گئی کہ اب مزید ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ میری سانس اٹک گئی تھی، دل جیسے سینے سے باہر نکلنے کو تھا۔ میں جانتی تھی کہ آج کی رات میرے اور میرے بیٹے کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرے گی۔ چچا کی آنکھوں میں وحشت مزید بڑھ گئی تھی۔ اس نے تیز لہجے میں کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کس نے اجازت دی کہ میرے گھر کے اندر جھانکو؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا، میں اپنے بیٹے کو لینے آئی ہوں۔ تم اس کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہو میں سب جان گئی ہوں۔ دوائیاں کھلا کر، ویڈیوز دکھا کر تم اسے بلیک میل کر رہے ہو۔ اب یہ سب ختم ہوگا۔ میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ اس نے غصے میں آ کر مجھے زور سے دھکا دیا۔ میں لڑکھڑا کر دروازے سے ٹکرائی اور اس نے میرا بازو پکڑ کر اندر کھینچنے کی کوشش کی۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، لیکن اسی لمحے ایان کی فلک شگاف چیخ نے ماحول کو ہلا دیا۔ امی بھاگ جاؤ! اس کی آواز میں خوف بھی تھا اور حوصلہ بھی۔ میں نے پورا زور لگا کر چچا کے ہاتھوں سے خود کو چھڑایا اور ایان کی طرف لپکی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور کہا، میں تمہیں یہاں سے لے کر جا رہی ہوں،
کوئی تمہیں اب نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ چچا پھر آگے بڑھا، لیکن اس لمحے میرے اندر ایک ماں کی طاقت جاگ اٹھی۔ میں نے اسے پوری قوت سے دھکا دیا اور ایان کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف دوڑ گئی۔ اندھیری رات میں بارش ایک بار پھر تیز ہو گئی تھی۔ آسمان سے بجلی کڑک رہی تھی اور گلیاں سنسان تھیں۔ ہم دونوں کے قدم خوف اور عزم کے بیچ تیزی سے چل رہے تھے۔ گلیاں کیچڑ سے بھری ہوئی تھیں، بارش کی بوندیں ہمارے کپڑوں کو بھگو رہی تھی، لیکن اس وقت مجھے اپنے وجود کی پرواہ نہیں تھی۔ میرے سامنے صرف ایک مقصد تھا، ایان کو اس درندے کے پنجے سے دور لے جانا۔ ہم بھاگتے رہے، کبھی ایک موڑ کاٹتے، کبھی کسی سنسان گلی میں چھپنے کی کوشش کرتے۔ پیچھے سے چچا کی آواز گونجتی رہی، تم دونوں کہیں نہیں بچ سکتے، کہیں نہیں جا سکتے، میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ ایان میرا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا، اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی چمک نظر آ رہی تھی۔ وہ بار بار کہتا، امی تیز بھاگیں، وہ ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے پکڑا اور کہا، بیٹا ڈرنا نہیں، آج ہم آزاد ہوں گے۔ بارش کی بوندیں ہمارے چہروں پر پڑ رہی تھیں، سرد ہوا ہڈیوں میں اتر رہی تھی، مگر میرے دل میں ایک آگ جل رہی تھی، وہ آگ جو صرف ایک ماں کے دل میں اپنے بچے کے لیے بھڑک سکتی ہے۔ ہم ایک سنسان گلی سے نکل کر مرکزی سڑک کی طرف بڑھے۔ بجلی کی چمک اندھیرے کو لمحہ بھر کے لیے روشن کرتی اور ہر بار مجھے لگتا جیسے چچا کسی سائے کی صورت ہمارے پیچھے کھڑا ہے۔ میں نے ایان کو اپنے قریب کیا اور اپنی رفتار مزید تیز کر دی۔ میرے قدموں میں اب وہ طاقت تھی جو میں نے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ ایک ماں جب اپنی اولاد کو بچانے نکلے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ میں نے ایان کو کہا، بس تھوڑا اور بیٹا، ہم قریب ہیں۔ بارش کی بوندوں کے بیچ ہمارے قدم زمین پر پڑتے تو کیچڑ اڑ کر کپڑوں پر لگتا۔ ایان کے چھوٹے چھوٹے جوتے بار بار پھسلتے، مگر میں اسے گرنے نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اسے سینے سے لگائے رکھا، جیسے اپنی جان سے بھی قیمتی خزانہ محفوظ کر رہی ہوں۔ دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی، ہوا کے جھونکے درختوں کو ہلا رہے تھے اور گلیوں میں اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر ہم رک گئے تو سب ختم ہو جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، گلی اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر مجھے لگا جیسے سایہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ خوف میرے قدموں کو تھامنا چاہتا تھا، مگر میں نے خود کو یاد دلایا کہ یہ وقت رکنے کا نہیں۔ ہم بھاگتے بھاگتے گاؤں کے ایک کھلے میدان میں پہنچ گئے۔ وہاں بارش اور ہوا نے ماحول کو مزید سنسان بنا دیا تھا۔ ایان نے میرے بازو کو پکڑ کر کہا، امی ہم کب بچیں گے؟ میں نے اس کے ماتھے کو چوما اور کہا، جب تک میری سانس ہے میں تمہیں کوئی نقصان ہونے نہیں دوں گی۔ اسی لمحے مجھے اپنی ماں ہونے پر فخر بھی محسوس ہوا۔ میرا جسم کانپ رہا تھا، سانسیں تیز تھیں، مگر دل مضبوط تھا۔ میں جانتی تھی کہ ہم ایک خوفناک کھیل کھیل رہے ہیں، جہاں ایک طرف شیطان صفت انسان ہے اور دوسری طرف ایک ماں کی ممتا۔ رات اندھیری تھی، بارش کا شور تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا، مگر ہماری بھاگ دوڑ میں ایک روشنی جھلکنے لگی تھی۔ وہ روشنی امید کی تھی جس نے میرے قدموں کو مزید طاقت بخشی۔ میں جانتی تھی کہ اب ہمیں پولیس اسٹیشن تک پہنچنا ہے۔ وہی جگہ تھی جہاں انصاف مل سکتا تھا، وہی جگہ تھی جہاں میرا بیٹا اس عفریت کی قید سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو سکتا تھا۔ بارش اب تھم چکی تھی، مگر میرے دل کا طوفان اب بھی جاری تھا۔ میں نے ایان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے سیدھا پولیس اسٹیشن لے گئی۔ ہمارا لباس بھیگا ہوا تھا، قدم کانپ رہے تھے، مگر میرے دل میں صرف ایک آگ جل رہی تھی، انصاف۔ پولیس اسٹیشن کے اندر قدم رکھتے ہی میں نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا، میرا بیٹا، میرا ایان، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اس کا چچا، وہ اسے بلیک میل کر رہا ہے، دوائیاں دے رہا ہے اور ویڈیوز بنا رہا ہے۔ خدا کے لیے میری مدد کرے۔ ڈیوٹی پر موجود افسر فوراً اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے کرسی آگے کھسکا کر ہمیں بٹھایا اور تسلی دی، بی بی آپ گھبرائیے مت، سب کچھ آرام سے بتائیے۔ میں نے پوری ہمت جمع کی اور روتے ہوئے وہ سب سچائی بیان کر دی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ میری آواز لرز رہی تھی، لیکن دل کے اندر ایک ماں کا حوصلہ تھا جو سب کچھ صاف صاف کہہ رہا تھا۔
افسر نے ایان کو دیکھا، اس کے چہرے پر خوف کی لکیریں تھیں۔ پولیس نے فوراً میڈیکل ٹیم کو بلایا۔ جب ڈاکٹروں نے ایان کا معائنہ کیا تو رپورٹ دیکھ کر سب کے چہرے زرد ہو گئے۔ رپورٹ میں واضح لکھا تھا کہ ایان کو ایسی دوائیاں دی جا رہی تھیں جو بچوں کی جسمانی نشو و نما روک دیتی ہیں اور انہیں ہمیشہ کمزور بنائے رکھتی ہیں۔ یہ رپورٹ میرے بیٹے کے عذاب کی زندہ گواہی تھی۔ پولیس نے فوراً ایک ٹیم تشکیل دی۔ رات کے اندھیرے میں ہی چھاپا مارنے کا فیصلہ کیا گیا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ وہ شیطان صفت شخص اب اور کسی بچے کو نقصان نہ پہنچائے۔ چند ہی گھنٹوں میں پولیس نے چچا کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ وہ بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے جلدی جلدی اپنا سامان باندھ رکھا تھا۔ بیگ میں کچھ کاغذات، موبائل فون اور ایک لیپ ٹاپ ڈال رہا تھا۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے جرائم بے نقاب ہونے والے ہیں، مگر تقدیر کے ہاتھ تیز تھے۔ پولیس نے دروازہ توڑا اور اسے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ جب پولیس نے اس کے بیگ کی تلاشی لی تو وہ منظر دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے موبائل اور لیپ ٹاپ میں درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں ویڈیوز موجود تھیں۔ ان ویڈیوز میں معصوم بچے روتے ہوئے، سہمتے ہوئے اور بلیک میل ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ ہر ویڈیو ایک قیامت تھی۔ پولیس اہلکاروں کے دل دہل گئے۔ ایک سپاہی نے موبائل دیکھ کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے اور بولا، یا خدا، یہ کیسے انسان ہیں؟ چچا کا چہرہ اس وقت بھی وحشت زدہ نہیں تھا، بلکہ وہ مکروہ مسکراہٹ لیے کہہ رہا تھا، یہ سب میرا کھیل ہے۔ یہ بچے ہمیشہ میرے قابو میں رہیں گے۔ کوئی ماں، کوئی باپ انہیں مجھ سے نہیں بچا سکتا۔ اس کی آواز میں ایسی درندگی تھی کہ حاضرین کے دل کانپ گئے۔ پولیس نے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دی۔ میں باہر کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ جب وہ باہر لایا گیا تو میری آنکھوں کے سامنے وہ لمحے گھوم گئے جب میرا بیٹا اس کے ہاتھوں روتا، سہمتا اور دوائی کھاتا تھا۔ میرے دل میں ایک لمحے کو خواہش جاگی کہ میں خود اس پر پتھر ماروں، لیکن پھر میں نے شکر ادا کیا کہ انصاف کا پہلا قدم اٹھ چکا ہے۔ چچا کو گاڑی میں ڈال کر پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ وہاں اس کے خلاف مزید تحقیقات ہوئیں۔ معلوم ہوا کہ یہ صرف میرا ایان نہیں بلکہ اور بھی کئی بچے اس کے مکروہ کھیل کا شکار ہو چکے ہیں۔ وہ ایک پورے نیٹ ورک کا حصہ تھا۔ یہ لوگ بچوں کو ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل کرتے، ان سے اپنی مرضی کے کام کرواتے اور انہیں نفسیاتی طور پر تباہ کر دیتے۔ پولیس افسر نے میری طرف دیکھ کر کہا، بی بی، آپ کا حوصلہ قابل تعریف ہے۔ اگر آپ آج یہ قدم نہ اٹھاتی تو یہ درندہ مزید بچوں کو برباد کر دیتا۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے سر جھکا دیا۔ میرے دل میں صرف یہی سکون تھا کہ اب میرا بیٹا اس کے ظلم سے آزاد ہے۔ ایان میرے قریب بیٹھا تھا۔ وہ اب بھی سہما ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں پہلی بار روشنی جھلکنے لگی تھی، جیسے اسے یقین ہو گیا ہو کہ اندھیروں کا سلسلہ اب ختم ہونے والا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور دل ہی دل میں کہا، بیٹا، اب تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی میں۔ تمہارے دشمن کو اب سلاخوں کے پیچھے جانا ہی ہوگا۔ اس رات میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ ماں کا دل اگر شک کرے تو وہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ میری بے چینی، میری بے خوابی سب سچ میں بدل گئی تھی، اور وہ سچ آج سب کے سامنے آ چکا تھا۔ چچا کو عدالت میں پیش کیا گیا تو کمرہ عدالت تماشائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر شخص کے چہرے پر حیرت اور غصہ نمایاں تھا۔ گاؤں والے جو کل تک اسے ایک شرافت کے لبادے میں جانتے تھے، آج اس کی حقیقت کھلنے پر صدمے میں تھے۔ لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے، یہی وہ شخص ہے جو معصوم بچوں کو برباد کرتا رہا۔ کمرہ عدالت میں اس کے خلاف چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی۔ جج کے سامنے سب ثبوت رکھے گئے تھے تو کسی شک کی گنجائش باقی نہ رہی۔ لیپ ٹاپ میں محفوظ ویڈیوز، موبائل میں ریکارڈ کلپس اور میڈیکل رپورٹ سب کچھ صاف ظاہر کر رہے تھے کہ یہ درندہ بچوں کو نشانہ بناتا رہا ہے۔ وکیل استغاثہ نے پرجوش انداز میں کہا، عزت مآب، یہ محض ایک فرد کا کیس نہیں، یہ ان سب معصوم بچوں کی عزت اور زندگی کا سوال ہے جنہیں اس درندے نے اپنی ہوس اور بلیک میلنگ کا نشانہ بنایا۔ ایسے مجرم کے لیے سب سے سخت سزا سے ہی انصاف ہو سکتا ہے۔ عدالت میں موجود ہر شخص کی آنکھوں میں غصہ اور آنسو تھے۔ میں خود گواہ کے کٹہرے میں کھڑی تھی۔ میری آواز کانپ رہی تھی لیکن دل میں ہمت تھی۔ میں نے بتایا کہ کیسے ایان دن بدن سہمتا رہا،
کیسے وہ خاموشی کے بوجھ تلے دب گیا اور کیسے میں نے اپنی آنکھوں سے اس مکروہ کھیل کو دیکھا۔ میری گواہی سن کر کمرہ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ چچا کا وکیل کچھ کہنے کی کوشش کرتا رہا مگر ثبوت پہاڑ کی طرح تھے۔ آخرکار جج نے فیصلہ سنایا۔ ملزم کو چائلڈ سائبر کرائم ایکٹ اور دیگر دفعات کے تحت عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ یہ الفاظ عدالت کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجنے لگے۔ لوگ خوشیوں سے تالیاں بجانے لگے۔ کچھ نے نعرے لگائے، ایسے درندوں کو عبرت کا نشان بنا دو۔ چچا نے جب ہتھکڑیوں میں جیل لے جایا گیا تو اس کے چہرے پر پہلی بار خوف کے آثار نظر آئے۔ وہ شخص جو دوسروں کو بلیک میل کر کے خوش ہوتا تھا، آج خود قانون کے شکنجے میں جکڑا جا چکا تھا۔ جیل کی دنیا مختلف تھی، وہاں کوئی لبادہ نہیں تھا، کوئی چھوٹی عزت نہیں۔ جب باقی قیدیوں کو پتہ چلا کہ یہ شخص معصوم بچوں کا استحصال کرتا رہا ہے تو ان کے اندر کا غصہ بھڑک اٹھا۔ قیدیوں کی اپنی زندگیوں میں جتنے بھی جرم تھے، لیکن بچوں پر ظلم کرنے والے کو وہ سب سے بڑا شیطان سمجھتے تھے۔ ایک رات جیل کے اندھیروں میں وہی ہوا جس کا ہر ظالم کو ڈر ہوتا ہے۔ قیدیوں نے مل کر اس پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے اسے ایسے مارا کہ اس کی چیخیں جیل کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجتی رہیں۔ پہرے دار دوڑے مگر تب تک وہ نیم مردہ ہو چکا تھا۔ اسے شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ وہاں کئی دن تک وہ زندگی اور موت کے بیچ جھولتا رہا۔ آخری لمحے جب میڈیا ہسپتال پہنچا اور رپورٹرز نے اس سے سوالات کیے تو وہ کمزور سی آواز میں صرف ایک جملہ کہہ سکا، میں سمجھتا تھا کہ بچے کمزور ہوتے ہیں مگر ماں کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ یہ جملہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی سانسیں ہمیشہ کے لیے رک گئیں۔ وہ انجام کو پہنچ گیا تھا جس کا وہ خود مستحق تھا۔ اس کی موت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ گاؤں والے جو کل تک اس پر بھروسہ کرتے تھے آج اس کے نام پر تھوک رہے تھے۔ ہر شخص کہہ رہا تھا کہ یہ عبرتناک انجام تھا۔ میڈیا نے بھی اس کی کہانی کو نمایاں کیا اور لوگوں کو بتایا کہ ایک ماں کے حوصلے سے کیسے ایک درندے کو بے نقاب کیا گیا۔ میں جب یہ سب سن رہی تھی تو میرے دل میں عجیب سا سکون اتر رہا تھا۔ یہ وہ سکون تھا جو برسوں بعد پہلی بار محسوس ہوا۔ میرا بیٹا اب محفوظ تھا، اس کا ظالم ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا، مگر ساتھ ہی دل میں یہ کرب بھی تھا کہ ایان جیسے کتنے بچے اب بھی ایسے درندوں کے شکنجے میں ہیں۔ ایان میرے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے معصومیت سے پوچھا، امی چچا اب کبھی واپس نہیں آئے گا نا؟ میں نے اسے سینے سے لگایا اور کہا، نہیں بیٹا، وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اب تم آزاد ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلے مگر ان آنسوؤں میں خوف نہیں، شکر تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ جنگ آسان نہیں تھی لیکن آخرکار ایک ماں کی دعا اور ہمت جیت گئی تھی۔ چچا کا باب بند ہو چکا تھا۔ وہ شخص جو ایک شرافت کے پردے میں چھپا ہوا شیطان تھا اب زمین پر نہیں رہا، لیکن اس کے چھوڑے ہوئے زخم ایان کے وجود پر گہرے تھے۔ اب میرا اصل امتحان شروع ہوا، اپنے بیٹے کو پھر سے زندگی کی طرف لوٹانا۔ ابتدائی دنوں میں ایان اب بھی سہما رہتا تھا۔ چھوٹے سے شور پر چونک جاتا، کبھی رات کو ڈر کر جاگ اٹھتا اور میرے سینے سے لگ کر روتا۔ میں اسے بار بار یقین دلاتی کہ اب وہ بھیانک سایہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ میں نے کہا، بیٹا اب تم محفوظ ہو، تمہارے دشمن کو سزا مل چکی ہے، اب کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں میں سکون اترنے لگا۔ میں نے اس کی خوراک پر خاص توجہ دینا شروع کی، دودھ، پھل، سبزیاں اور وہ سب کچھ جو اس کے جسم کو کمزوری سے نکال سکے۔ شروع میں وہ زیادہ کھانا نہیں کھاتا مگر میں صبر کے ساتھ اسے پیار سے مناتی، کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کر خود بھی کھانے لگتی، کبھی اس کی پسند کی چیزیں بناتی۔ چند ہفتوں میں ہی اس کی رنگت واپس آنے لگی۔ اس کے گالوں پر ہلکی سی سرخی ابھر آئی اور آنکھوں میں بجھی ہوئی روشنی پھر سے جھلکنے لگی۔ میں نے اسے کھیلنے پر آمادہ کرنے کے لیے اسکول کے قریب پارک میں لے جانا شروع کیا۔ وہاں دوسرے بچے جھولوں پر ہنستے، دوڑتے، کھیلتے۔ شروع میں ایان سب کو دیکھ کر خاموش رہتا مگر پھر ایک دن اس نے جھولے کی طرف قدم بڑھایا۔ اس لمحے میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے لگا جیسے میرا بچہ اندھیروں کے سفر سے نکل کر روشنی کی طرف پہلا قدم رکھ رہا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے دوبارہ کہکہے لگانے شروع کر دیے۔ وہ کہکہے جو کبھی میرے صحن میں گونجا کرتے تھے دوبارہ سنائی دینے لگے۔ وہ کھانے میں دل لگانے لگا، کتابیں پڑھنے لگا اور سب سے بڑھ کر کھیل کود میں حصہ لینے لگا۔
اس کی ہڈیوں میں دوبارہ جان آ گئی تھی۔ اس کا قد بڑھنے لگا جیسے وقت نے ایک بار پھر سے اپنی رفتار پکڑ لی ہو، مگر میرا دل ہمیشہ ایک سوال کے ساتھ دھڑکتا رہا۔ اگر اس رات میں ایان کا پیچھا نہ کرتی تو آج کیا ہوتا؟ یہ سوچ کر میری روح کانپ اٹھتی۔ میں ساتھ ہی شکر ادا بھی کرتی کہ میری ماں ہونے کی حیثیت نے مجھے وقت پر حقیقت تک پہنچا دیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو اندھیروں سے چھینا اور زندگی کی روشنی میں واپس لے آئی۔ ایان اب پہلے سے بھی زیادہ میرے قریب ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کرنے لگا تھا۔ کبھی وہ اپنے خواب سناتا، کبھی اسکول کی باتیں۔ وہ کہتا، امی آپ سب سے بہادر ہیں، اگر آپ نہ ہوتی تو میں کبھی آزاد نہ ہوتا۔ اس کی یہ باتیں میرے دل پر مرہم کا کام کرتیں۔ میں جانتی تھی کہ یہ سفر آسان نہیں تھا، لیکن ایک ماں کے لیے اپنے بیٹے کو محفوظ دیکھنا دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ گاؤں کے لوگ بھی مجھ سے ملنے آتے اور کہتے، نیلم بہن تم نے تو کمال کر دیا۔ تمہاری ہمت نے نہ صرف ایان کو بچایا بلکہ سب کو یہ سبق دیا کہ ماں کی طاقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ میں مسکرا کر جواب دیتی کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ چچا کا انجام بھی سب کے لیے عبرت ناک بن گیا تھا۔ لوگ اب اپنے بچوں پر زیادہ توجہ دینے لگے۔ ہر ماں باپ اپنے بیٹے بیٹی کی آنکھوں میں چھپی وحشت کو پہچاننے لگے۔ سب نے یہ جان لیا کہ بچوں کی خاموشی میں بھی بڑے بڑے راز چھپے ہو سکتے ہیں۔ ایان کی زندگی رفتہ رفتہ معمول پر آنے لگی۔ اس نے دوبارہ اسکول جانا شروع کیا، پڑھائی میں دلچسپی لی۔ ایک دن جب میں نے اسے ہوم ورک کرتے دیکھا تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے۔ وہ آنسو خوشی کے تھے، سکون کے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، میرا بچہ دوبارہ جیت رہا ہے۔ رات کے وقت جب میں اسے سلاتی تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہتا، امی آپ ہمیشہ میرے پاس رہیں گی نا؟ میں مسکرا کر جواب دیتی، بیٹا ماں کبھی اپنے بچوں کو چھوڑتی ہے کیا؟ پھر وہ پرسکون نیند میں ڈوب جاتا اور میں اس کا چہرہ پرسکون دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اب میرا بیٹا پہلے سے زیادہ مضبوط بن گیا۔ اس نے دوبارہ ہنسنا، کھیلنا اور جینا سیکھ لیا تھا۔ لیکن میرے دل میں ایک بات ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی تھی، ماں کا شک کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اگر ایک ماں کو لگے کہ اس کا بچہ کسی اندھیرے میں پھنس رہا ہے تو وہ ضرور روشنی تک پہنچ جاتی ہے۔ ایان آج بھی کبھی کبھار مجھ سے لپٹ کر کہتا ہے، امی آپ نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ میں اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر مسکرا دیتی اور سوچتی کہ واقعی ایک ماں کے لیے سب سے بڑی خوشی یہی ہے کہ اس کا بچہ محفوظ اور خوش ہے۔ اور اب مجھے یقین ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں کوئی سایہ اس پر اندھیرا نہیں ڈال سکتا۔